یا علی مدد. ایک گنان تو لوگ پڑھتے ہیں، مگر اس گنان کے اندر 7 پاٹ کے اس گنان میں ایم کھپے 7 پاٹ کے اس گنان میں پیر کے ایک کمال کا سیمپل ہے. قرآن شریف میں بھی بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے ظاہری مطلب بھی ہیں اور باطنی مطلب بھی ہیں. یہ گنان ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، اور اتنی اچھی طرح سے پیر نے اس کو بلینڈ کیا ہے کہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ پیر کی شکتی کیا ہونی چاہیے. دنیا دین کو مکس کر دیا. اس گنان کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دوں. ہر ایک دنیا کے مذہبی شاستر میں اس بات کے لیے انڈیکیشن ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہونے کے نزدیک آئے گی، اس سے تھوڑا ٹائم پہلے دنیا کے اندر گناہ، بدیاں، کرائم، پاپ اتنا بھر جائے گا کہ اس زمانے کے اندر خدا کے نور کو ظاہر ہو کے دنیا کی یہ تمام بدیاں، برائیاں ناش کرنا پڑے گی. اور حقیقت میں ان بدیوں برائیوں کو ناش کرنے کے لیے اس آدمی کو کہ جو نوری انسان ہوگا، جس کو کوئی عیسیٰ مسیح کہتا ہے، کوئی مہدی کہتا ہے، کوئی کلگی اوتار کہتا ہے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں، تو ہر مذہب کے شاستر کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور آج بھی دنیا کے جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں وہ سب اس بات کی انتظار میں ہیں کہ اب وہ کب آئے گا. ہمارے پیروں نے اس چیز کو ایگری کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث کی جو روایات ہیں اور رپورٹس ہیں اس کے اوپر سے ہمیں رسول اکرم نے کہا گیا کہ آہستہ آہستہ زمانہ بہت خراب ہو جائے گا. جب دنیا گناہوں سے بھر جائے گی، ظلم سے بھر جائے گی، تو میری نسل میں سے ایک امام پیدا ہوگا جو فاطمی ہوگا، میری بیٹی کی نسل میں سے ہوگا، اور وہ حسینی ہوگا، یعنی حسین کی نسل میں سے. حسینی اس لیے کہا کہ حضرت امام حسن بھی تھے، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ میرے جو امام ہوں گے وہ حسین کی نسل میں سے ہوں گے، اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا. یعنی میرا نام محمد ہے تو اس کا نام بھی محمد ہوگا، اور اس کا لقب مہدی ہوگا، اور وہ مشرق سے نکلے گا. مشرق یعنی ویسٹ میں سے. اور وہ 300 میری وفات کے 300 برس کے اندر نزدیک ہوگا، اور وہ سلطنت قائم کرے گا. اور وہ سلطنت اسلام کی ہوگی، فاطمی سلطنت ہوگی. دنیا اچھی ہو جائے گی، لیکن امام اپنے آپ کو چھپا لے گا اور دنیا خراب ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ وہ زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کا امام کھڑا ہوگا اور دجال کو مارے گا، جس کو ہم اسلام کی کتابوں کے حساب سے دجال کہتے ہیں. اس کو ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر کالنگا کہا ہے. دجال جو ہے رسول اللہ فرمایا اس کی ایک آنکھ ہوگی،
اب مسلمان اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ کانا ہوگا، لیکن یہاں مطلب میرے خیال سے کانا نہیں، وہ ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی دھرے پہ چلے گا کہ میں جو کرتا ہوں وہی ٹھیک ہے، وہ دوسرے کا اوپینین لینے کو تیار ہی نہیں ہوگا، اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی، دوسری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو جب یہ موشے دایان کانا ہے نا، اسرائیل کا کمانڈر ان چیف تھا، 67 کی جب لڑائی ہوئی تو یہ عربوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ دجال ہے کیونکہ یہ کانا ہے۔ تو نبی فرمایا کہ دجال کانا ہوگا، مطلب کہ وہ ایک ہی حالت میں رہے گا، ظلم کرے گا اور پھر امام مہدی اس کو قتل کریں گے۔ بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن اس وقت ہم سب اپنے اسماعیلی طریقے کے ہی لوگ ہیں، تو میں آپ کو پیروں کی جو خلاصے ہیں اسی طرف میں لے کے جاؤں اور پھر آپ کو یہ گنان سمجھ میں آئے گا۔ اور اس گنان کے اندر جو باطنی مقصد ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ پیر کا کہنا ایسا ہے کہ دنیا کے اندر ابھی جو پیریڈ نکلا ہے یہ چوتھا یگ ہے، جس کو ہم کل یگ کہتے ہیں۔ یہ کل یگ 4 یگوں کا آخری یگ ہے، اس کے بعد 5واں یگ نہیں آنے والا۔ کل یگ کو 7,500 ہزار برس ہو گئے ہیں، اور کل یگ کی جو لمبائی عمر ہے وہ 4,32,000 432,000 ایئرز ہے، اس میں سے 7,000 برس نکال ڈالو تو 4.25 لاکھ برس کل یگ کے باقی ہیں۔ ابھی تو کل یگ کی شروعات ہوئی ہے، لیکن شروع میں ہی کل یگ اتنا زور والا، طاقت والا ہے، مطلب کہ اتنے گناہ اور اتنی خرابیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کل یگ پیر کے گنان میں ہے کہ پاپے پورو تھائے سے۔ تو کل یگ کے اندر پیروں کے کہنے کے حساب سے جو دجال یعنی دینت کالنگا ہوگا تو وہ چائنا میں سے نکلے گا۔ ساری دنیا کا سب سے بڑا پاپولیشن کے حساب سے جو دیش ہے تو وہ چائنا ہے۔ چائنا کے اندر ہماری جماعت بھی بہت ہے، 5 ملین سے زیادہ ہماری جماعت ہے ادھر، 56 لاکھ کے آجو باجو اسماعیلی ہیں، اور چائنا جو ہے وہ کمیونسٹ ہو گیا ہے، اور چائنا کے اندر بالکل خدا اور دھرم نکل جائے گا، ابھی تک باقی ہے۔ وہ جب بالکل خدا کو نکال دیں گے اپنے حساب سے تو ساری دنیا کے اندر چائنیز کمیونزم کے 40 لاکھ ایجنٹ گھومیں گے دنیا میں، اور یہ ساری دنیا کو نمائیں گے۔ پیر کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے گناہ ہوں گے کہ جتنے 20 میں سے 19.5، یعنی وہ زمانے کے اندر پرسنٹیج کا دور نہیں تھا، تو پیروں نے یہ کہہ دیا کہ 20 میں سے 19.5 حصے گناہ ہوں گے، یعنی 97.5% گناہ ہوں گے، اور اسی ریشو سے دنیا کے اندر صرف 2% مومن رہیں گے، 2% نیک انسان رہیں گے۔ علی رجب علی نے جو ایتھکس کی بات کی تو وہ ابھی تو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے، ابھی دنیا 97.5% خراب نہیں ہوئی، ابھی بھی ہونے والی ہے۔ اور پیروں کے کہنے سے جو میں نے کیلکولیشن کی اس کے 125 برس باقی ہیں، نیکسٹ 125 ایئرس میں دنیا ڈاؤن ہوتی جائے گی، ڈاؤن ہوتی جائے گی، گناہ بڑھتے جائیں گے، موت شوق بڑھتا جائے گا، پاپ اور کرائم خوب بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جب زمانہ آئے گا تو مومن دعائیں مانگے گی کہ یا مولا اب دنیا میں رہا نہیں جاتا، اس سے تو موت اچھی۔ اور پھر اس زمانے کا امام کھڑا ہو کے یہ ساری دنیا کے اندر ان خرابیوں کے سامنے لڑے گا، ایکچوئل لڑے گا،
لڑائی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، اور اس کی الگ الگ جدی جدی جگہوں پہ بہت سی لڑائیاں ہوں گی، لیکن ایک ڈیسائسو وار جو ہوگی وہ دلی کے پاس ہوگی، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ سارا ہندوستان کمیونسٹ ہو جائے گا، اور وہ بھی چائنا کے انفلوئنس کے ہاتھ کے نیچے۔ چائنا کی آج پاپولیشن 1 بلین سے زیادہ ہے، اور انڈیا کی پاپولیشن لگ بھگ 1.25 بلین ہے، 75-77 کروڑ ہو گئے ہیں، اور 100 ایئرس کے بعد آپ خیال کرو کہ چائنا کی پاپولیشن شاید 5 بلین ہو گئے اور 2-3 بلین انڈیا کے اندر ہو جائیں، اور اس زمانے کے اندر ساری دنیا کی پاپولیشن 15 اور 20 بلین کے اندر ہوگی۔ تبھی اس وقت یہ لڑائی ہوگی۔ ہمارے گنانوں کے اندر ایک اور نام ہم سنتے ہیں، اور وہ سورجا رانی۔ پیروں نے گنانوں کے اندر سٹوریاں بنا کے، امیجنری سٹوریاں بنا کے ہم کو سمجھانے کے لیے ایسے نام دیے ہیں، اور نام جو رکھے ہیں بہت سوچ سمجھ کے رکھے۔ سورجا رانی اس کو ناری روپ میں پیش کیا ہے، اور دینت کالنگا ہے وہ اس کا مالک ہے۔ ایسے بہت سے گنانے ہیں جس کے اندر سورجا رانی اور دینت کالنگا کا آپس کے اندر ڈائلاگ ہوتا ہے۔ یہ اس کو اچھی باتیں سکھاتی ہے کہ تو ایسا ظلم نہ کر، یہ نہ کر، وہ نہ کر۔ وہ سامنے مانتا نہیں، اور اس کو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہتی ہے کہ تو دیکھ خدا کو مان، وہ کہتا ہے خدا جیسی کوئی چیز نہیں، اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس اتنا بہت لشکر ہے۔ تو یہ ڈائلاگ کے اندر وہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، میری یہ طاقت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں، اور میں غریب کو امیر بنا دیتا ہوں، لوکھنڈ اور لکڑی کے گھوڑے کو کھانا کھلاتا ہوں، سورج کو کہتا ہوں کہ وہ میری رسوئی بناتا ہے، اور ہوا کو کہتا ہوں میرا گھر کلین کرے، اور میں ایک پان جو ہے یعنی پیپر ہے یا ایک پتا ہے اس کو بولنا سکھاتا ہوں، پانی سے میں گھی بناتا ہوں، گارے میں سے میں گڑ بناتا ہوں۔ یہ ایسی ایسی چیزیں آج ہو رہی ہیں، یہ سب سائنس ہے۔ دیکھو گارے میں سے گڑ بنتا ہے سیکرین، جو ڈامر میں سے ٹار میں سے سیکرین بناتے ہیں۔ یہ بھی جو مارجرین وغیرہ بنتا ہے اس کے اندر زیادہ بھاگ پانی کا ہوتا ہے۔ نائلن جو ہے وہ آسمان کی ہوا میں سے نائلن بناتے ہیں، گیس میں سے بناتے ہیں۔ یہ پوپٹ پڑھاتے ہیں، گراموفون ریکارڈ ہے، وہ ایک کاغذ ہی ہے نا، اور کاغذ کے اوپر مسالہ لگا دیتے ہیں اور اس میں سے گانے بجتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ پھر کہتا ہے میں موا مائی باپ کو دکھاؤں گا، تو ماں باپ گزر جاتے ہیں لیکن اس کی فلم پڑی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ان کو۔ سورج کی جو سن ری ایکٹرز ہے وہ رسوئی بناتے ہیں، اور ویکیوم کلینر جو ہیں وہ ہوا ہے اور وہ ہماری بہاری دیتی ہے۔ اس طرح کی یہ سب باتیں گنان میں پیروں نے فرمائی ہیں کہ سائنس اتنی بڑھ جائے گی کہ سائنٹسٹ کو فخر آئے گا، خدا کو نہیں مانیں گے، سوا کہ وہ سائنٹسٹ کہ جو کیپٹل سائٹ کے اندر ہیں۔ تو اس طرح سے سورجا رانی کو اس کی عورت کے طور پہ، ابھی عورت ہے نا وہ ایک قسم کی داسی ہوتی ہے اور وہ مالک ہے، ایکچولی عورت نہیں ہے، اس کی وائف نہیں ہے، مگر یہ ایک سٹوری سمجھانے کے لیے بنائی۔ سورجا کہتے ہیں الرٹ مائنڈ کو، جو حقیقت کو سمجھے اس کو سورجا کہتے ہیں۔ اور گنانوں کے اندر جہاں سورجا رانی ہے اس کا مطلب جماعت ہے۔ چائنا کے اندر جماعت ہے، جماعت ہے وہ ناری ہے، ناری روپ میں اس کو پیش کیا ہے۔ یہ جماعت ہے وہ بھگت ہے، جماعت ہے وہ مومن ہے، اور یہ جماعت جو ہے یہ دعائیں مانگتی ہے۔ پھر سورجا رانی کے 2 لڑکیاں ہیں، اجیا اور وجیا، اور ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے کملا کنور۔ کملا کنور کہتے ہیں کنول میں سے کہ وہ کنول کے جو کادو میں مڈ میں پیدا ہوتا ہے، لیکن کمل جو ہے وہ پوتر ہے،
ہمیشہ کھلا ہوتا ہے اور پانی اونچا چڑھے نیچا چڑھے یہ پانی کے اوپر ہی رہتا ہے، کبھی ڈوبتا نہیں. پانی گھٹ جاتا ہے تو یہ نیچے آ جاتا ہے، پانی بڑھتا ہے تو یہ اوپر آ جاتا ہے. مطلب کہ یہ گناہ بدیوں کے جتنے بھی سمندر اور پانی کا فلڈ وغیرہ ہوگا یہ کملا کنور اونچا ہی رہے گا. اور کملا کنور ہے وہ مومن ہے جو جماعت کا بیٹا ہے، سرجا رانی کا بیٹا ہے، یہ کملا کنور ہے. اجیا اور وجیا، اجیت جس کو کوئی جیت نہ سکے اس میں سے نکالا اجے، اور وجے کہتے ہیں کہ جو وکٹوریس ہوئے. تو یہ دو لڑکیاں بنائی، ایک اجیا اور ایک وجیا، کہ جس کو کوئی جیت نہ سکے، اور جو دوسری لڑکی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ وکٹوریس ہے، سکسیسفل ہے. تو یہ اجیا اور وجیا جو سرجا رانی کی لڑکیاں ہیں دو، ایک ایمان ہے جس کو ہم فیتھ کہتے ہیں، اور ایک انسان کا عمل ہے دھرم کے اوپر. یہ دو چیزیں ہیں، یہ اجیا وجیا ہیں. تو راج کس کو ملے گا؟ راج کملا کنور کو ملے گا. دینت کالنگا کو مارنے کے بعد کملا کنور کو راج ملے گا. ساری دنیا کے اندر جب یہ پاپ برباد ہو جائے گا، گناہ مٹا ڈالے گا مولا، ساری دنیا کے اندر سکھ شانتی ہو جائے گی، تو اس وقت مومنوں کا راج ہوگا، مومن راج کریں گے. اور یہ گنانوں کے اندر بھی ہے کہ مومن راج کریں گے. تو پی صدر دن کہتے ہیں کہ 1.25 برس رکھیوں راج کرے. دینت کالنگا کو مارنے کے بعد 125,000 ایئرس دنیا کے اندر مومن یعنی نیک انسان راج کریں گے. کوئی کرائم نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی بدی نہیں ہوئے گی. تو آرام کے ساتھ وہ دنیا میں رتن یگ کی طرح رہیں گے. اور پھر فرمایا پچھی مہادن منڈائے، اس کے بعد مہادن شروع ہوگا. تو 1.25 برس نکال ڈالو 4.25 میں سے، تو باقی 3 لاکھ برس رہے. 3 لاکھ برس اس دنیا کے اوپر بہت خراب ہے. اور 3 لاکھ برس وہ جو 3 لاکھ برس ہیں، کلجگ کے اندر کوئی آدمی نہیں رہے گا، زمین کے اوپر کوئی انسان نہیں ہوگا، جانور بھی نہیں ہوں گے، اور زمین ایک دم برباد ہو جائے گی، ننگی ہو جائے گی. مطلب کہ جھاڑ نہیں ہوئیں گے، پلانٹس نہیں ہوئیں گے، گھاس نہیں ہوئے گی، بالکل ڈرائی بیرن ہو جائے گی. اور اتنی گرمی پڑے گی کہ کوئی بھی لائف طرح رہ نہیں سکے گی. اور پھر آہستہ آہستہ یہ زمین جو ہے سورج اس کو کھینچتا رہے گا. اس کو 3 لاکھ برس لگیں گے. پھر کہتے ہیں کہ وہ جو 3 لاکھ برس ہوں گے اس کی 6 سٹیجز ہوں گی. اور 1.5 لاکھ برس نو ایک دھاڑ لو آخر زمانہ میں تھائے 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، یعنی ایک دن حقیقت میں ہوگا. اس کی جو سپیڈ ہے گریویٹیشن کی وہ اتنی سلو ہو جائے گی کہ زمین جو آج 24 گھنٹے کے اندر ایک چکر لیتی ہے، یہ اتنی سلو ہو جائے گی کہ اس کو ایک چکر لینے کے اندر 50,000 برس دن، 50,000 برس رات، یعنی لاکھ برس لگیں گے. تو 50,000 برس سورج تپتا ہی رہے گا، 50,000 برس یہ دنیا جو ہے دوسری سائڈ میں ڈارک رہے گی. پھر وہ ادھر آ جائے گی، پھر یہ ادھر جائے گا، اور زمین ہیٹ سے جل جائے گی. اس کے لیے ایک جدا گنان بھی ہے کہ زمین کے اوپر کیا حالت ہوگی. پتھر پانی کی طرف پگھل جائیں گے. پہاڑوں کے اندر لوہا، ترمبا، میٹلز جو ہیں وہ بھی پانی کی طرح گل جائیں گی، یعنی میلٹ ہو جائیں گی. اس طرح کی حالت پیروں نے فرمائی ہے گنانوں کے اندر. تو یہ جو سرجا رانی ہے یہ چائنا کے اندر، دینت کالنگا کے اندر، یا گناہوں کی وسطی کے اندر ہماری جماعت ہے. اب خیال کرو کہ ہم آخری دنیا کے اندر 2 سے 2.5 کروڑ اسماعیلی ہیں. آج 5-5.5 بلین کے اندر ہماری 25 کے 24 ملین کیا حالت ہے. 1% کا پرسنٹیج بھی نہ ہوا. اس لیے ہماری جماعت بہت تھوڑی ہے. مگر اس جماعت کو نیکسٹ 25 کے 50 کے 100 برس کیا کام کرنے ہیں ہم لوگوں میں سے کسی کو پتا نہیں ہے. پیروں نے ہمیں بہت کچھ کہا.
ہمارے امام نے ہمیں 78 میں ادھر کینیڈا میں اور 86 میں امریکہ کے اندر جو فرمان کیے، آپ ان فرمانوں کو پڑھو، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھو، ریپیٹڈلی پڑھو، تو آہستہ آہستہ اس میں سے آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آئیں گی کہ ماں باپ کیا کہنا چاہتا ہے، 25 برس کے بعد کیا ہوگا صاحب نے کہہ دیا ہے۔ لیکن حضرت امام ہے نا، وہ بالکل کھلے طور پہ نہیں کہے کہ آپ کو 2000 سن کے اندر سب کو $1 ملین مل جائیں گے، ایسا تو نہیں کہے، لیکن اس نے بہت سی چیزیں کہی ہیں۔ جماعت ادھر بہت مالدار ہو جائے گی لیکن ایمان گھٹ جائے گا، پرابلم زیادہ ہو جائیں گی۔ ہماری بستی آج کچھ برسوں سے میں کہتا ہوں کہ 25 ملین ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، واضح میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری بستی گھٹ جائے گی، 25 کے 20 ہو جائیں گے، 20 کے 15 ہو جائیں گے، شاید 10 ملین بھی ہو جائے، شاید اس سے بھی کم ہو جائے۔ جماعت گھٹے گی لیکن مذہب بڑھے گا۔ تو یہ سب چیزیں نیکسٹ 125 ایئرس کے اندر ہماری نظر کے سامنے ہیں۔ ہر ایک آدمی کو، کسی کو 10 برس جینا ہے، کسی کو 50 برس جینا ہے، کسی کو 100 برس جینا ہے، لیکن جو آج ہم ادھر موجود ہیں، ہماری زندگی جتنی باقی ہے اس زندگی کے اندر عبادت بہت کرو، مولا کو بہت یاد کرو، کیونکہ دن بدن پرابلمز بڑھتی جائیں گی۔ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو یہ پرابلمز ہمارے دل میں زخم بنا دیں گی، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اتنا پین ہوگا ہم کو مینٹلی کہ ہم اس کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ ایک ہی رستہ ہے، حضرت امام کی بندگی کرو، اس کا حکم مانو، مولا کو بہت یاد کرو، اللہ اللہ کرو، یا رحمان کہو، یا رحیم کہو، یا وہاب کہو، یا علی کہو، کسی امام کا نام لے کے بھی یاد کرو، کسی پیغمبر کا نام لے کے یاد کرو، ہر حالت میں، کیونکہ یہ تمام خدا کے نور کے جدا جدا سوروپ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا کو یاد کرنے سے یہ چیزیں بنیں گی۔ یہ جو آنے والا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر ہمیں آج سب سے بڑی جو ادھر پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری جو نئی پرجا، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یا آج کے بعد پیدا ہوں گے، ان بچوں کا ایمان کیسا رہے گا، ان بچوں کی حالت کیسی رہے گی، اس کا زیادہ جو رسپانسبلٹی کا آدھار ہے تو وہ پیرنٹس کے اوپر ہے۔ طریقہ والے، کونسل والے، مکھی کمڑیا، مشنریز یہ واعظ وغیرہ کرتے ہیں اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہماری اندر فنکشنز ہوتی ہیں، کچھ لٹریچر ہے، کچھ یہ کیسٹس وغیرہ ملتی ہیں، لیکن دینداروں حقیقت کے اندر ہم جو پیرنٹس ہیں نا، اس کے اوپر زیادہ اس بات کا آدھار ہے کہ چھوٹی عمر سے ہم بچے کو مذہب سکھائیں اور مذہب کی طرف رکھیں۔ اور جیسا کہ الوائزر علی رجب علی نے کہا، بیت الخیال ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اندر بیٹریاں پیدا کرتی ہے، انرجی پیدا کرتی ہے، چارجنگ کرتی ہے۔ یہ جو گنان ہے اس کے اندر بیت الخیال بھی ہے، اور یہ جو بننے والا 125 برس کے بعد اس کا بھی ذکر ہے۔ تو میں ابھی یہ گنان بولتا ہوں، اس کا ایک ایک پارٹ بلکہ ایک ایک ورڈ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس میں کتنا ہمارے پیر نے محنت کر کے بڑی حکمت کے ساتھ بہت بڑی بات کہی ہے۔ سرجا رانی بیٹھی ہے اور اس کا بیٹا کملا کنور اس کے سامنے ہے، تو ماں اس کو کہتی ہے جی کہت سرجا نے سنبھلو کملا، پتر کہوں ایک بات جی، آج میں اچرت دیکھوں نے پاچھلی پونم رات جی۔ ماں کہتی ہے بیٹا میری ایک بات سن، میں نے ایک بہت عجائبی چیز دیکھی، اور کبھی دیکھی
पूनम की रात है और आधी रात के बाद देखिए। अचरत चीज कही है। अचरत कहते हैं कि जिसको इंसान देख के हैरान हो जाए और वो चीज कॉमन न होवे, उसको अचरत कहते हैं। कि इंसान को ऐसा होवे कि मुंह खुला रह जावे। इंग्लिश में बोलते हैं ना AWE, कोई ऐसी अचरत चीज के मुंह खुला रह जावे, हैरान हो जाए। दीनदारों, इबादत में एक ऐसा मकाम आता है, इबादत में एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जब इंसान जब भी देखता है ना तो ऐसा ही होता है, उसको हैरान हो जाता है। उस वक्त उसकी अक्ल गुम हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो शौक उसका लगता है इबादत के अंदर, या तो थोड़े मिनटों के अंदर ठीक हो जाए और या कभी कभी 5-7 महीने लगते हैं माइंड बैलेंस होने में। वो जो हैरानी देखी, मौला की मेहरबानी होवे तो उसी इबादत के अंदर 10-20 मिनट के अंदर वो वापस लेवल में नॉर्मल हो जावे और उसको सारी समझ आ जावे। लेकिन बहुत से लोग इस मंजिल पे पहुंच के इधर अटक जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनकी सहन करने की समझ की शक्ति नहीं होती। तो फिर खुदा उसको यहीं रख देता है, उस अचरत हैरान कर देने वाली चीज से ज्यादा फिर उसको नहीं देता, क्योंकि उसकी शक्ति खत्म हो जाती। लेकिन ऐसे लोगों को मौत के वक्त या मौत के बाद फिर खुदा बख्शिशें देता है। तो सुरजा रानी कहती है, यहाँ सुरजा रानी का मतलब जमात है, और कमला है वो उसका बेटा है, यानी मोमन है। दीनदारों, जमात में नूर है। व्यक्तिगत हमारे अंदर जो रूह है उसकी मैं बात नहीं करता। जमात एज गत, उसके अंदर नूर है। पीर को मौला ने 16 कड़ा दी। कड़ा कहते हैं ताकत को, कड़ा कहते हैं अथॉरिटी को। उसमें से 4 कड़ा पीर ने जमात को दे दी। ये 4 कड़ा कौन सी खबर है? एक कड़ा पहली ये है कि जमात गुनाह माफ करने की अथॉरिटी रखती है। गत बख्शे शाह पीर बख्शे, ये पहली कड़ा है जो हकीकत में इमाम और पीर की कड़ा है, लेकिन जमात को 4 कड़ा दी गई। पहली कड़ा कि गुनाह मुआफ करा दे, दूसरी कड़ा कि उसके आमाल को कबूल करे, यानी कि हम पैसा देते हैं, नजराना रखते हैं, मिन्नत मांगते हैं, 10 बन देते हैं, और कुछ भी अपनी मन की मुरादों को अपनी जमात खाने के अंदर हम ले जाते हैं, तो हमारे जो अमल हैं, दुआ पढ़ते हैं, जिनान फरमान वगैरह नेकियां करते हैं, इन नेकियों को कबूल करावे, ये कड़ा जमात के पास है। यानी जिनान बोलो तो मुखी कहता है खाना वदान, वाज करो तो मुखी कहता है खाना वदान, कटपाट निकालने वाले को खाना वदान, दुआ कराने वाले को खाना वदान। जितने भी हम गत में काम करते हैं उन सब की खाना वदान कबूल आता है। ये अथॉरिटी जमात के पास है, सिर्फ मुखी कमरिया के पास, काउंसिल के पास, तरीका बोर्ड के पास, कोई और अथॉरिटी के पास नहीं, क्योंकि गत के अंदर मुखी कमरिया मौला के प्रतिनिधि हैं। तो जमात की दूसरी कड़ा यह है कि वो तुम्हारे आमाल को कबूल करवाती है। तीसरी कड़ा यह है कि तुम्हारी मिन्नतें, मानताएं, मुश्किलें, मुसीबतें, बलाएं, बीमारियां, आफतें, उसको दूर कराना, ये कड़ा भी गत के अंदर है। हम जाते हैं, मुश्किल आसान की तस्बीह देते हैं, मुखी को कहते हैं मुखी साहब मेरे ऊपर बहुत बड़ी बला आ गई, मेरा सताड़ा कबूल कर लो, तस्बीह निकालते हैं। और ऐसी हमारी बहुत सी मान्यताएं होती हैं। हमारी जमात के अंदर हमारे मजहब की जो रिवायात हैं, जिसको हम प्रणाली का ट्रेडिशंस कहते हैं, उसके अंदर हमारी ये भी आदत है जो पीरों ने हमें सिखाई, वडीलों ने सिखाई। हम जब भी बाहर गाम मुसाफरी पे जाते हैं
تو 2-5 سینٹ $1.25 ہے کہ 5 سینٹ ہے کہ آپ کی من مراد ہم وہ راوے کے پیسے ڈالتے ہیں کہ میرا سفر سلامت رہے. تو یہ مشکلیں، مصیبتیں، بلائیں، آفتیں، ہماری مانتا، ہماری منتیں، یہ سب چیزوں کی قبولات وہ بھی گت کو ملی کہ گت قبول کرتی ہے. مولا تیرا سفر سلامت رکھے، مولا تیری بلا دور کرے، مولا تیری مشکل آسان کرے. تو 4 میں سے 3 ہو گئی. ابھی چوتھی جو ہے نا وہ موت کے وقت ہم کو چھانٹا دیتی ہے، ہمیں نجات دلاتی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرا کے جماعت ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے. اور یہ مہادن کا چھانٹا پیر دے لے، مگر جماعت کو گت کو امر دیا ہوا ہے کہ اگر ہمارا ٹائم وقت نزدیک آ گیا، اب لگتا ہے کہ بچوں گا نہیں، تو مکھیا کمڑیا آ کے مہادن کا چھانٹا دیتے ہیں کہ آج تک تو نے موت تک جتنے گناہ کیے تمہیں بخش گئے. یہ 4 کڑائیں ہیں کہ جو گت کے اندر ملی ہوئی ہے. تو گت جو ہے نا جماعت وہ سرجا رانی ہے، اس کا بیٹا مومن ہے. یہ مومن بیٹھا ہے ماں کے پاس اور جماعت اس کو کہتی ہے بیٹا میں نے ایک بہت اچرت چیز دیکھی. پونم کی رات ہے. ابھی پونم کی رات کا مطلب کیا؟ عبادت کے اندر روشنی ہو گئی، عبادت کے اندر نور دکھا. اور وہ بھی پچھلی رات کو مولانا علی شاہ ماں باپ کا ایک فرمان صلوات اللہ علیہ کا ہم کو یہ فرمان مولانا علی شاہ ماں باپ کی فرمان کی کتاب میں سے مجھے نہیں ملا، لیکن سلطان محمد شاہ کی فرمان میں سے ملا. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا میرے پتا شری علی شاہ نے فرمان کیا کہ آدھی رات کو ایک فرشتہ نیچے اترتا ہے اور وہ پکار کرتا ہے کوئی ایسا کہ جس کے گناہ میں لے جاؤں اور اس کے بدلے میں اس کو ثواب اور نیکیاں دلاؤں. یعنی آدھی رات کے بعد خدا کی رحمت کے دروازے بہت زیادہ کھل جاتے ہیں. اس کی رحمت تو ہر وقت کھلی ہے، لیکن آدھی رات کے بعد خدا تعالی بے حساب رحیم بن جاتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا کے اندر جا کے مومنوں کو یہ بشارت دو کہ اگر تم آدھی رات کے بعد اٹھ کے مجھے یاد کرو گے تو تمہارے سب گناہ، تمہاری مصیبتیں، تمہاری بلائیں، تمہاری تکلیفیں میں سب دور کر دوں گا اور تمہیں میں اپنے نزدیک رہوں گا. میں اپنا تمہیں نور دوں گا، دیدار دوں گا، روشنی دوں گا. تو آدھی رات کے بعد عبادت کے اندر بہت اچرت بناؤ دیکھا. سرجا رانی کہتی ہے کہ وہ بناؤ کیا ہے؟ دوسرا پارٹ ہے جی جاگو جاگو بھائی کر جو ودھائیوں انیاوش وئی کنٹھ ناتھ جی جمپو دیپ ماہے ڈل پروریا سروے سہن لاویا ساتھ جی. دیکھو پہلی چیز یہ جو میں آپ کے سامنے کہہ گیا کہ دینت کا لنگا چائنا میں سے نکل کے ہندوستان آئے گا اور ویسٹ کی طرف سے یعنی کہ ایران اور افغانستان کی طرف سے امام اپنا لشکر لے کے داخل ہوئیں گے. یہ دونوں لشکر پانی پت کا میدان جو دلی کے نزدیک ہے جس کا پرانا نام کورکشیتر ہے، یہاں لڑائی ہوگی. تو جنان میں ہے کہ جاگو جاگو بھائی کر جو ودھائیوں، تم خوشیاں کرو. لیکن پہلے کیا کہا؟ جاگو. اس جاگنے کا مطلب 2 ہیں. باطنی مطلب تو بعد میں کہتا ہوں. یہاں جاگنے کا مطلب ہے ہوشیار بنو اور سمجھو کہ اب وہ وقت نزدیک آتا ہے. اس صدر دن کو 600 برس ہوئے
تو یہ جو وقت جس کو باقی 125 برس ہو گئے، اس زمانے کی جماعت کے لیے تو 700 750 برس کی بات تھی، ہمارے لیے تو نزدیک ہو گیا، اور ہمارے بچوں کے لیے اور بھی نزدیک ہو جائے گا۔ ہماری جب 4تھی یا 5ویں جنریشن آئے گی تو شاید وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جو یہ بناؤ بنے ہوئے ہیں۔ آج جو بچے پیدا ہوں گے ان کی 4تھی پیڑھی 25 برس کی ایک جنریشن ہوتی ہے، یعنی نارملی، تو آج جو بچے پیدا ہوں گے یا آج جو بچے 5 برس کی عمر کے نیچے ہیں، انشاءاللہ ان کی 4تھی پیڑھی جو ہوگی وہ اس بناؤ کو دیکھے گی۔ تو مولا اس زمانے کے اندر اپنا لشکر لے کے ہندوستان میں آئیں گے اور ادھر لڑائی کریں گے۔ تو یہاں جاگنے کا مطلب ہوشیار بننا، کہ ابھی دنیا کے اندر ہم اتنے بہت مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب کا کچھ پتہ نہیں، ہم اتنے بہت دنیا کی موج مزہ میں پڑ گئے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ گھنانوں میں علم کیا ہے۔ امام کے فرمان کو سنتے ہیں لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ امام نے کیا فرمایا، اور سنتے بھی ہیں تو درکار نہیں کرتے، ہم بھول جاتے ہیں، یعنی امام کے فرمانوں پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ تم جاگو اور خوشیاں کرو، اس لیے کرو کہ ویکنٹھ کا جو مالک ہے وہ آنے والا ہے اور دنیا کے اندر گناہ بدیوں برائیوں کو ناش کر کے وہ سکھ شانتی پیدا کرے گا۔ جمپو دیپ میں دل پروریا، جمپو دیپ کے اندر مولا کا جو لشکر ہے وہ گھس گیا اور پھر سروے سہن لاویا ساتھ اپنے ساتھ سب طرح کی لشکر آرمی وغیرہ سب لے کے آیا۔ جمپو دیپ میں دیکھو، انڈیا، پاکستان، کشمیر، بھوٹان، نیپال، آسام، برما اور تھوڑا بھاگ افغانستان کا، بلوچستان، یہ سارا علاقہ پھر صدر دین کے زمانے میں جو تھا نا اس کو جمپو دیپ کہتے تھے۔ جمپو دیپ کے اندر یہ ملایا، سنگاپور، برما سب ساتھ آ جاتے ہیں وہ زمانے کے جمپو دیپ کو۔ تو اس زمانے کے اندر یہ جمپو دیپ کا نقشہ بھی سامنے رکھو تو دیندارو آپ دیکھو کہ انڈیا کے نقشے کے اندر نیچے اوپر بڑا ہے، پھر نیچے چھوٹے ہوتے ہوتے راس کماری کے پاس مل جاتا ہے۔ تو یہ اوپر اگر آپ ایک سیمی سرکل لگا دو تو نیچے سے یہ ایک ہارٹ کی شکل بن جاتی ہے۔ تو جمپو دیپ جو ہے نا وہ ایک ہارٹ کی شکل کا ہے۔ جمبو پراکرت زبان کے اندر دل کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں بھی مطلب یہی نکلتا ہے، باطنی مطلب کہ دل کے اندر مولا پرویش کرے گا، تمہیں دیدار دے گا، اپنا لشکر لے کے آئے گا۔ اپنا لشکر مطلب فرشتے، روحانیاں، نیکیاں، ثواب، بخشامنیاں، یہ سب مولا کے لشکر ہے۔ جماعت خانے کے اندر ہم کو خانہ ودان ملتا ہے، جماعت خانے کے اندر ہم کو ثواب ملتا ہے، جماعت خانے کے اندر مولا کی بخششیں ملتی ہیں، جماعت خانے کے اندر روحانیاں بھی ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھتے نہیں مگر وہ ہم کو دیکھتی ہیں۔ یہ سب مولا کا لشکر ہے۔ مومن خود بھی مولا کا لشکر ہے۔ تو پیر کا یہ جو کلام ہے اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ اے مومنو، آدھی رات کے بعد جاگو اور خوشی کرو۔ خوشی اس لیے کرو کہ وہ سورگ کا بادشاہ، جنت کا مالک جو ہے وہ تمہارے دل کے اندر داخل ہو گیا ہے، اپنے لشکر کے ساتھ، اپنی روحانیوں اور فرشتوں اور اپنی طاقتوں، بخششوں، ثواب کے ساتھ وہ تمہارے دل میں آ گیا ہے۔ اٹھو، اپنی نیند کو چھوڑ کے عبادت کرو۔ تیسرا پارٹ ہے جی رم جھم واجے میگھدم مر گاجے۔ سوری، میں نے رم جم کہہ دیا مگر ہے رم جم، رم جم نہیں ہے جی۔ رم جم واجے میگھدم مر گاجے انے سورتو کھینچے دھار جی
પાછમ થી દળ ચાલીને આવશે તે ઉગમે प्रभात जी। फिर कहते हैं मौला का लश्कर जब भी जमपुत्र में दाखिल होगा तो अर्ली मॉर्निंग दाखिल होगा। और ऐसा ही है, ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है कि जितने भी हमले होते हैं वो रात को तैयारी करते हैं और सूरज निकलने से 2-3 घंटे पहले ये अंधेरे के अंदर फिर हमला किया जाता है। वाह। फिर कहते हैं कि रम जम गाजे, मतलब के लोग हथियार लगा के तैयार हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं लश्कर के अंदर, अपने अपने हथियार लगा के यूनिफॉर्म पहन के, कोई घोड़े पे, कोई टैंक पे, कोई पांव से, कोई साइकिल पे, जो ड्यूटी उसको मिली हुई है, इस एक्टिविटी की झनकार और नॉइज हो रही है। तो फरमाते हैं कि रमजम वाजे मेगा दम्बर गाजे। और मेगा दम्बर आसमान के ऊपर से बरसात आने से पहले जो कड़कड़ाहट होती है उसका मेगा दम्बर भी कहते हैं। और जो मिलिट्री ड्रम होता है ना, उसके ऊपर जब भी वो चोट लगाते हैं उस वक्त मिलिट्री चलना शुरू हो जाती है। अने सूराते खींचे धार, जो बहादुर लोग हैं, लड़ने वाले सोल्जर्स हैं, वो अपनी अपनी तलवारें, अपने नेज़े हथियार निकाल के बिल्कुल तैयार हो गए, प्रिपेयर हो गए। पाछम थी दड़ चाली ने आवसे, वेस्ट में से मौला का ये लश्कर चल के आएगा। ते उग में प्रभात, सुबह के पहले प्रभात होए यानी सुबह की रोशनी होवे उसके पहले ये आएगा। अब फिर इस चीज को आप बातूनी साइड में ले जाओ तो इंसान जब इबादत करने के लिए बैठता है तो इबादत से पहले कुछ तैयारियां होती हैं, कुछ गिनान बोले जाते हैं। और सुबह के गिनान जो हैं उसके राग ऐसे हैं कि वो राग, वो पाठ, वो गिनान जो सुबह के लिए बनाए गए वही बोलने चाहिए। लेकिन हमारी जमात में इग्नोरेंस इतनी बहुत है कि सुबह के गिनान जो हैं प्रभात के वो हम शाम को बोलते हैं, शाम के गिनान सुबह बोलते हैं, आधी रात के बाद के दूसरे गिनान हैं, दोपहर के दूसरे गिनान हैं। हमको कुछ इल्म नहीं। जमात खाने के अंदर जो प्रभाती है ना वो हम समी सांझ को देखते हैं और समी सांझ की जो चौगड़िए हैं वो हम सुबह के वक्त सुनते हैं। तो बात यह है कि पीरों ने जो गिनान रचे, गिनान के शब्द रचे, गिनानों के राग रचे, वो सुबह ही के लिए हैं। ये रमझम उसकी तरफ है। इबादत करने से पहले सतवनी बोली जाती है, इबादत करने से पहले ऐसे और विनती के गिनान हैं कि जो उस वक्त इंसान के दिल में एक बिजली का करंट पैदा कर देवे। देखो मांड राग है वो सुबह के वक्त का है, मांड राग प्रभातिया में आता है। फिर ऐसे राग हैं जोगीसर के जो जोगीय गिनान है वो आप बैतुल ख्याल की इबादत से पहले कभी आप बोलो तो इंसान के दिल के अंदर खुशी की लहरें और इंसान की सुरती को लगाने में काम आती हैं। तो फिर कहते हैं कि रमजम वाजे, सुरती के अंदर ऐसी एक्टिविटीज, ये गिनान फरमान वगैरह सुन के, तस्बीहां सुन के अंदर वो हचमचाहट हो रही है। मेघादम्बर गाजे और फिर आसमानी आवाज आती है, यानी इंसान प्रिपेयर्ड होता है मेंटली। और जो सूरे होते हैं, बहादुर जो हैं इबादत करने वाले, वो अपनी अपनी तलवारें खींच लेते हैं और हम लोग तो बाहर जाके चाय पीते हैं। 4 बजते हैं, आधी जमात बाहर, तलवार कहाँ, तो चाय की प्याली में पड़े हैं आधा पौना घंटा। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं जब जमात को देखता हूँ कि वो इबादत का वक्त छोड़ के चाय पीने के लिए जाते। 4 और 5 बजे के बीच में इबादत होनी चाहिए। वो तो सूरापने की लड़ाई का टाइम है। उस वक्त तो अपने नफ्स के सामने, अपने गुनाहों के सामने, अपनी बदियों के सामने, अपने शैतान के सामने हमें लड़ना चाहिए। हम कायर होके, कावड़ होके, पाविये बन के हम भाग जाते हैं, बाहर जाके चाय पीते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। 5 मिनट होते हैं तभी हम आते हैं और खुदा का गजब तो देखो, अरे मुखी कामड़िया गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं। मैंने बहुत दफा आवाजों में कहा है
میری باتیں بعض دفعہ کڑوی بھی ہوتی ہیں، لیکن میں تو کہے جاتا ہوں، میں اپنا ڈرم بجاتا ہوں کہ لڑنے والے لڑے نہ لڑے. Continue to CD number 2.